السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج اتوار ہے 24 نومبر۔ اپنی اس ویڈیو میں تین امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن پر میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو ناروے میں جو واقعہ ہوا، ایک مظاہرہ جس میں قرآن پاک کو جلانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہاں پر ایک نوجوان نے، الیاس نے، اس شخص کو روکا بڑی دلیری سے، بڑی بہادری سے، اور پوری مسلمان قوم کو اس پر فخر ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو اچھا واقعہ یہ ہوا کہ جو ریئیکشن آیا مسلمان ممالک کی طرف سے، ٹرکی نے جس طرح ریئیکٹ کیا، پاکستان نے جس طرح ریئیکٹ کیا، پرائم منسٹر عمران خان نے، پاکستان کی وزارت خارجہ نے، تو اب ناروے کی حکومت نے یہ کہا ہے کہ وہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے دیں گے۔ ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے، خاکے بنتے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، لیکن اس میں ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ کوئی جو سرکار ہے، کوئی مسلمانوں کی کوئی حکومت جو ہے، اس نے کوئی اس طرح سے ریٹ کیا ہو۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان نے جو یونائٹڈ نیشن میں جو خطاب کیا، اور جس طرح انہوں نے مسلمانوں کے جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہمارے دین سے، اس کو جس طریقے سے نریٹ کیا، بیان کیا، اور پھر ابھی جو آج میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس میں کور کمیٹی کی تحریک انصاف میں، اس میں تو یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ OIC سے بات کی جائے اور تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ اس حوالے سے ایک میمورنڈم دیں، ایک پروٹیسٹ لانچ کریں، اور ٹرکی نے تو آلریڈی اس پہ لانچ کر دیا تھا۔ تو یہ جو سارا مسلمان ممالک نے جس طرح ریئیکٹ کیا، تو ناروے کی حکومت نے اس میسج کو سمجھا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے جو ناروے نے ریئیکٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آئندہ وہ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بھی ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اچھی خبر ہے وہ ہمارے ملک کے لیے ہے، ہمارے معدنی وسائل کے حوالے سے ہے۔ سندھ میں بہت بڑی مقدار میں شیل گیس کے ذخائر ملے ہیں، اور اس کے علاوہ تیل کے ذخائر بھی ملے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو شیل گیس ہے، اس کے تو اتنے زیادہ ذخائر ہیں کہ اگلے 90 سال تک پاکستان اپنی جو ضروریات ہے وہ پوری کر سکتا ہے، اور اس پہ جو کاسٹ ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے۔ جو منیمم کاسٹ ہے وہ $30 بیرل پر آتی ہے، جسے ہم فریکنگ کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گیس ہے یہ ایکچولی جو چٹان ہے اس کے اندر ہوتی ہے، تو اس کو نکالنے کے لیے وہ ایک لیکوڈ جو ہے وہ اس چٹان میں پریشر کے ذریعے داخل کرتے ہیں، جسے ہائیڈرولک فریکنگ کہتے ہیں، اور وہ جو لیکوڈ ہے وہ پھر اس گیس کو باہر نکالتا ہے۔ اس سے دنیا میں یہ بات درست ہے اپنی جگہ پہ کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے انوائرمنٹ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کی کاسٹ کئی جگہوں پر $50 پر بیرل پر بھی آ جاتی ہے، اور امریکہ میں اس کی بہت زیادہ اس پہ کام ہوا ہے۔ پہلے 1% ہوتی تھی، لیکن اب 23% ان کی جو ٹوٹل جو پروڈکشن ہے اس کا 23% جو ہے وہ اس سے۔ لیکن یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، جو اصل بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں یہ ذخائر مل گئے ہیں، اور اب پاکستان کی حکومت اس حوالے سے غور و خوض کرے گی کہ کس کو اس کا ٹھیکہ دیا جائے کہ وہ اس کو ایکسپلور کرے، اور یہ سانگڑ جو سندھ کا پروونس ہے، سندھ پروونس میں جو علاقہ ہے سانگڑ، وہاں پر یہ پائے گئے ہیں۔ سندھ میں اس سے پہلے کوئلے کی بھی بہت بڑی تعداد تھر میں، جسے ہم تھر کول کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ پائی گئی ہے۔ ایک چیز میں یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ سندھ کی جو حکومت ہے وہ ذرا اس معاملے میں تھوڑا سا تامل سے کام لیتی ہے۔ OGDCL نے یہ کام کیا ہے، وفاقی وہ محکمہ ہے، اور انہوں نے یہ جو ایکسپلوریشن کی ہے اور یہ سارے ذخائر معلوم کیے ہیں انہوں نے، لیکن سم ہاؤ دی ادر سندھ کی جو حکومت ہے وہ ذرا تامل اس لیے وہ کرتی ہے، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی مرکز ہمیں ہمارا حصہ نہیں دیتا، اس لیے وہ اس راہ میں تھوڑی سی ایک طرح سے رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن یہ بہت اچھا ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ اس وقت پاکستان جو ہے، یہ میرے سامنے کچھ فگرز پڑے ہوئے میں آپ کو بتا دوں کہ صرف جو 15% جو ہماری جو پیٹرولیم کی ضروریات ہیں نا،
اس میں سے صرف 15% ہم خود پروڈیوس کرتے ہیں. یہ تقریباً 22 ملین ٹن کروڈ آئل کا جو ہے وہ ہم کرتے ہیں. جبکہ ہمارا جو ٹوٹل ٹریڈ ہے یہ پیٹرولیم پروڈکٹس کے حوالے سے یہ تقریباً 60 ارب ڈالر کا ہے. اب دیکھیں کتنی بڑی اماؤنٹ ہے، 60 ارب ڈالر. اور 28% جو ہماری ٹوٹل امپورٹ ہے، ٹوٹل امپورٹ کا 28% جو ہے وہ ہمارا یہ جاتا ہے اس پہ پیٹرولیم پروڈکٹس پہ. تو یہ ایک اگر ہم اپنے ریسورسز ڈیولپ کر لیں، اگر ہمارے پاس سے یہ چیزیں نکل آئیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذخیرہ دیا، اگر ہم ان کو ایکسپلور کر لیں تو یہ جو ڈالر پہ ڈیپینڈنس ہے یہ کم ہو جائے گا، امپورٹ بل کم ہو جائے گا. اس سے پہلے جو اچھی خبر ہے کہ عمران خان صاحب دے چکے ہیں کہ جو ہمارا کرنٹ ڈیفیسٹ اکاؤنٹ ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہم بالکل اس سے نکل آئے ہیں. اب ہماری امپورٹس بہت ڈاؤن ہوئی ہیں، ڈالر پہ جو ڈیپینڈنس ہے وہ ہم نے بہت کم کی ہے. اب ضرورت ہے ہماری ایکسپورٹس کو بڑھانے کی. تو سسٹم میں اچھائی جا رہی ہے. تو اللہ پاک نے یہ ایک ایسی چیز دی ہے ہمیں کہ جس میں ہمارے اپنے ملک میں جو معدنیات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو خزانے ہماری زمینوں میں دیے ہوئے ہیں، پچھلے 72 سال سے ہم نے ان کو ایکسپلور نہیں کیا. بلوچستان میں ریکوڈک کے مقام پر جو سونا ہے، پہلے ہم نے اس کو بالکل سستے داموں ایک کمپنی کو ٹھیکہ دے دیا، پھر اس پر وہ ایک لا سوٹ ہوا سارا، اس پر پاکستان کو بہت بڑا جرمانہ بھی ہوا. لیکن ابھی پرائم منسٹر ان سے بات کر رہے ہیں اس کمپنی سے، اور وہ جو سونا وہاں سے نکلے گا، کیونکہ جو بلوچستان ہے اس کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کے زمین کے نیچے اتنی معدنیات ہیں، کاپر ہے وہاں پر، سونا ہے وہاں پر، دوسری اتنی معدنیات ہیں. اگر ہم اس کو ایکسپلور کر لیں تو اس کو پاکستان کی سلیکون ویلی، پاکستان کا کیلیفورنیا اس کو کہا جاتا ہے، اور بہت زیادہ پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن تھوڑا سا میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہمارے حکمرانوں نے اس حوالے سے کوئی انصاف سے کام نہیں لیا. اب دیکھیں سوئی گیس سوئی کے مقام سے نکلی بلوچستان سے، پورا پاکستان اس سے مستفیض ہوتا رہا، لیکن جو سوئی کے لوگ ہیں ان کو وہ گیس نہیں ملی. بہت بعد میں جا کے ان کو وہ گیس دی گئی. تو صوبے جیسے میں نے پہلے کہا، سندھ بھی تامل کا اظہار کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ معدنی ذخائر یہاں سے نکلتے ہیں تو وفاق جو ہے اس کا فرض ہے کہ وہ جن صوبوں سے یہ نکلتا ہے، جو کچھ بھی معدنیات نکلتی ہیں ان کا اس کا ڈیو حصہ ملنا چاہیے، وہ نہیں ملا. اب آپ اس کی دوسری مثال دیکھ لیں کہ جو کے پی کے ہے، اب دیکھیں تربیلا ڈیم کے پی کے میں ہے، رائلٹی کے حوالے سے بہت سارا جو پیسہ ہے وہ اس پروونس کو بھی ہم نے وفاق نے نہیں دیا. تو یہ جو ایک انجسٹس ہے اس حوالے سے، اس کا بھی خاتمہ ہمارے حکمرانوں کا فرض ہے. پاکستان ایک ایسا زرخیز ملک ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کو سونا دیا ہے، اتنا اس کو تانبا دیا ہے، اتنا اس کو دوسری معدنیات دی ہیں، گیس دی ہے، پٹرول دیا ہے، لیکن ہم ان کو جس طریقے سے ایکسپلور کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں کر سکے. اب سعودی عرب نے گوادر کے نزدیک جو ریفائنری کا جو پروجیکٹ لگایا ہے جس میں وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تقریباً 20 ارب ڈالر، وہ کیوں انہوں نے کیا تھا؟ اس لیے اس سے پہلے خبریں آئی تھیں کہ آئل ڈرلنگ کی ایگزان موبل نے، خدا جانے کہ وہ واقعی وہاں پر تیل نہیں ملا یا کوئی انٹرنیشنل کنسپریسی ہے، کیونکہ یہ کچھ سمجھ نہیں آئی. جس طرح سے لوگ پر امید تھے، جس طرح سے اس کی ڈرلنگ ہو رہی تھی، لیکن اینڈ پہ جا کر جس طریقے سے وہ سارا معاملہ ختم ہوا، جس طریقے سے وہ سارا معاملہ حشپ ہوا اور یہ بتا دیا گیا کہ جناب یہاں پر تیل نہیں ہے. میری بہت سارے لوگوں سے یہاں پہ اسلام آباد میں بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب امریکن جو جیولوجیکل سروے ہے اس کے مطابق بہت بڑا ذخیرہ جو پاکستان کے پانی ہیں ان کے نیچے تیل کا ہے اور وہ نکلے گا. دوسرے جو ممالک ہیں انڈیا، لیبیا اور کئی ممالک، انہوں نے جو نکالا ہے تیل اپنا، وہ کسی نے 60 دفعہ اٹیمپٹ کی، کسی نے 100 دفعہ اٹیمپٹ کی، کچھ لوگوں نے 100 دفعہ سے بھی زیادہ اٹیمپٹ کی تو ان کو وہ تیل کے ذخائر ملے. اور پاکستان کی یہ جو اٹیمپٹ تھی یہ تو ابھی 40-45ویں اٹیمپٹ تھی، تو اس لیے ڈس ہارڈ ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن ظاہر ہے یہ جو بڑی کمپنی آتی ہیں ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں جس کے تحت یہ کام کرتی ہیں. تو پاکستان کے اندر آئل کا ذخیرہ موجود ہے، اور اگر ہمارے حکمران ایمانداری سے، جاں فشانی سے، میرٹ پر کانٹریکٹ دے کے
اس کو نکالیں تو وہ نکلے گا۔ بہرحال یہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے، اور ان حالات میں یہ خبر آئی ہے جب پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انویسٹمنٹ کے مواقع بڑے زبردست ہیں۔ بلومبرگ یہ کہہ رہا ہے، ورلڈ بینک نے پاکستان کی ریٹنگ اوپر کی ہے، IMF بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ پاکستان کی جو انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑی تیزی سے ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت خوش آئند باتیں ہیں، اور وہاں پر یہ خبر آئی ہے کہ 90 سال کی گیس ہے، اور پیٹرول تیل جو ہے وہ بہت زیادہ یہاں پر موجود ہے، اور ہماری ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ تو اس کی ایکسپلوریشن ضروری ہے کہ جس سے اس کو نکال سکیں۔ اور جیسا میں نے پہلے کہا، جو اچھی خبر یہ تھی کہ جب مسلمانوں نے ریئیکٹ کیا ہے ناروے میں، وہ جو واقعہ ہوا جس میں قرآن پاک جلانے کی کوشش کی گئی، مسلمانوں کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی گئی تاکہ پھر یہ ثابت کیا جا سکے کہ مسلمان انتہا پسند ہیں، لیکن جو ہماری حکومتوں نے ریئیکٹ کیا اس کی وجہ سے جو ناروے ہے اس کی حکومت نے یہ کہا ہے کہ وہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے دیں گے۔ اس سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ وہ جو خاکے تھے ان کے حوالے سے وہ جو نمائش کرنے جا رہا تھا ایک شخص، تو اس پر گورنمنٹ آف پاکستان نے بڑا ریئیکٹ کیا تھا، اور جس پر اس کو بھی ملتوی کر دیا گیا تھا، اس نمائش کو بھی۔ بہرحال میں جو تازہ ترین پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے، پنجاب میں تبدیلیوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، انتظامی تبدیلیوں کے، اور دوسرے بھی وفاقی کابینہ کے اندر بھی فیصلے ہیں پرائم منسٹر نے جو کیے، اور PTI فنڈنگ کے حوالے سے بھی اب ڈائریکٹلی حکومت جو ہے وہ اعتماد میں لینے کی کوشش کرے گی لوگوں کو، اور بابر اعوان صاحب اور کچھ دوسرے لوگوں کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ پریس کانفرنس کریں۔ میں جیسے ہی مزید انفارمیشن آئے گی دوستوں ساتھیوں میں اس کو اپلوڈ کروں گا۔ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آپ دبا دیں، جیسے ہی میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا، اور میں تازہ ترین آپ کو انشاءاللہ تعالی جو اطلاعات ہیں وہ فراہم کرتا رہوں گا۔